إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور آپ کی پیروی میں، آپ کی اتباع میں ہماری نجات رکھی۔ ہم میں جو شخص بھی اس اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس مہربانی کو، اللہ کی اس مہربانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، تو اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ یعنی میری مراد یہ ہے کہ وہ ایسے ہی نہیں اپنے آپ کو گناتا ہے کہ میں امت محمدیہ میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، آپ کا امتی بنایا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور فضل سمجھتا ہے۔ اور جب بندہ کسی کو، کسی چیز کو اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھتا ہے تو اس کی فکر کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو، آپ کی سنتوں کو نجات کی راہ مانتے ہیں، تو ہم میں ہر آدمی، ہر چھوٹا بڑا، بالخصوص ہمارا نوجوان، ہماری بیٹیاں، بچیاں، ہماری مائیں بہنیں پھر اس کی فکر کرتی ہیں کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ جب فکر ہوتی ہے کسی چیز کی بھی، جب ہم دنیا میں فکر کرتے ہیں تو دیکھیں اس کے لیے کتنی تدبیریں، کتنی شکلیں، کتنی محنتیں، کتنی جدوجہد کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں اس کے لیے، کیونکہ ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے، اس کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے۔ اور جب ہم اس کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ دیکھیے، ہم دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی کسی چیز میں ہم
اللہ کے نبی کی سنت سے بڑا خیر ہم کسی چیز میں نہیں سمجھتے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری دنیا کی بھلائی، ہماری آخرت کی بھلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی میں ہے. ہماری دنیا بھی خطرے میں ہے، ہماری دنیا بھی سنتوں کی مخالفت میں خطرے میں پڑتی ہے، ہماری عزتیں خطرے میں پڑتی ہیں، ہمارا وقار خطرے میں پڑتا ہے، ہماری پوزیشن سب خطرے میں پڑ جاتی ہے. اگر اس کو میں کسی مثال سے سمجھاؤں تو بہت آسانی سے یہ مثال دی جا سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت ہی سے فرقے بنتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے فرقے بنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو نبی کے طریقے پر تھے، ایک ایک سنتوں کی فکر، ایک ایک سنتوں کی حفاظت، ایک ایک سنتوں پر عمل اور ایک سنت رسول کی شکل اور آپ کے طریقے کا سماج جو بنا تھا، ان کے مخالفت جب ہم کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دھڑے بندیاں ہو جاتی ہیں، فرقے بندیاں ہو جاتی ہیں، گروپنگ ہو جاتی ہے، الگ الگ ہمارا اپنا سیکٹ بن جاتا ہے، مسلک بن جاتے ہیں. تو ہماری پوزیشن کتنی خراب بنتی ہے، ہماری پوزیشن اتنی خراب بنتی ہے کہ جو ہماری قوت ہے، جو ہماری توانائی ہے، جو ہمارا اتحاد ہے، ہماری جو یکجہتی ہے، ہماری جو یکتائی ہے، یونٹی ہے، وہ یونٹی خود ہماری اندر کی ختم ہو جاتی ہے. ہم بٹ جاتے ہیں اندر، بہت بڑے خطرے میں ہم پڑ جاتے ہیں. اور ہم پڑ گئے خطرے میں، اس لیے پڑ گئے کہ ہم نے پرواہ نہیں کی، ہم نے پرواہ نہیں کی اللہ کے حکم اور ہدایت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کی. اللہ کا حکم کیا تھا؟ بہت عام بات ہے، بہت آسان بات ہے، ہم میں ہر ایک کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی بات ہے، اس کو یاد دلانے کی ضرورت رہتی ہے. وہ بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے تمہارے رسول میں لقد کان لکم فی رسول اللہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں جو تمہارے رسول ہیں ان کے اندر تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین اسوہ ہے. ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے آپ کا، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں آپ کا تو ہمارے دل میں یہ ایمان اور یقین ہوتا ہے، یا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا طریقہ، ان کے طریقے کو ہم ماننے کے لیے اعلان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا طریقہ ہی نجات کا طریقہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، یہ ہم اعلان کرتے ہیں. تو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ ہم ہر مسئلے میں نبی کی سنت، نبی کا اسوہ، نبی کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں. اور نبی کا جب طریقہ ہم ہر مسئلے میں ڈھونڈتے ہیں تو نبی کی ایک ایک سنت ہمارے لیے موجود ہے، قیامت تک کے لیے موجود ہے. تو سنتوں سے ہم جب جڑتے ہیں تو ہمارا فرق ختم ہوتا ہے، ہمارا فرق ختم ہوتا ہے. ہم اپنے سماج میں جب جیتے ہیں، ہماری کمیونٹی ہے کسی محلے میں، اور محلے کے لوگ اتنے بیدار مغز ہیں، اتنے سمجھدار ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو اتنا سمجھنے والے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے لیے نبی کی سنت اور نبی کا طریقہ ہی اصل ہے. کوئی نہیں انکار کر سکتا ہے، اگر کوئی انکار کرے گا تو اس کا ایمان کہاں بچے گا. اور جب انکار نہیں کر سکتا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر مسئلے میں اپنے نبی کا طریقہ دیکھے، ہر مسئلے میں اپنے نبی کا طریقہ دیکھے. اور جب نبی کے طریقے کی فکر ہو جائے کسی سماج میں، کسی معاشرے میں، کسی کمیونٹی میں، تو اس کا اختلاف کم سے کم ہو جاتا ہے. جب پوری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں تو ہمارے سارے مسئلے کہاں لوٹائے جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، آپ کے اسوے کی طرف، آپ کی تعلیم اور ہدایت کی طرف. تو ہمارا آپس میں ان کے نام پر، ان کے نام پر، یہ مسلک پر، وہ مسلک پر جھگڑے باقی کہاں رہیں گے؟ نہیں باقی رہیں گے. آج دیکھیے ہماری کمیونٹی میں کتنی بڑی تعداد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن بلکہ عید منایا، عید کے نام پر. آپ بتائیے، عید جشن میلاد النبی
مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن منانا اور اس جشن کے اوپر اختلاف کرنا اور اس جشن کی نوعیت اور اس کے عید ہونے پر بحث و مباحثہ کرنا، یہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب ایک امتی کے سامنے یہ سوال آئے اور اس کی سمجھ اتنی بیدار، اس کا ذہن، اس کا مغز اتنا بیدار ہو کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے چھوٹی سی چھوٹی باتیں ہمیں سکھائی ہیں اور بتائی ہیں، چھوٹی سی چھوٹی ادنا سے ادنا بات، آپ کنگھی کریں گے تو کس طرف سے کریں گے؟ آپ سوچئے، آپ غسل کریں گے تو پانی کہاں سے ڈالیں گے؟ آپ وضو کریں گے تو آپ کے وضو کی ترتیب کیا ہوگی؟ جوتے پہنیں گے نکالیں گے تو اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ واش روم میں داخل ہوں گے تو کیسے داخل ہوں گے، نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے، مسجد میں داخل ہوں گے تو کون سا پیر پہلے داخل کریں گے، نکلیں گے تو کون سا پیر پہلے نکالیں گے؟ کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ایک تعلیم یا اپنی کوئی سنت چھوڑی کہ میری پیدائش کا جشن منایا جانا چاہیے؟ آپ نے ایک ایک سنت کی ہدایت دی، آپ نے ایک ایک سنت کی ہدایت دی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، مسئلہ ریفرنس دینے کا صرف اتنا ہے کہ امت کا اختلاف صرف اس بنیاد پر چلتا ہے اور اسی بنیاد پر بڑھتا ہے۔ جتنا امت سنت سے دور ہوگی، جتنا امت نبی کے تیار کی ہوئی اس جماعت سے دور ہوگی جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اس روئے زمین پر سب سے مقدس جماعت ہے، جن کے جنتی ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس طریقے سے جو دور جتنا ہوں گے اتنا ہی اختلاف بڑھے گا، فرقے بن جائیں گے، دھڑے بندیاں بن جائیں گی، اور جب دھڑے بندیاں ہوتی ہیں گروپ بازیاں، تو گروپ بازیوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف کہنے کی بات ہے، یہ صرف کہنے کی بات ہے کہ ہماری نسبت فلاں سے ہے تو کیا ہوا؟ جب ہم الگ الگ نسبتوں سے بٹ جاتے ہیں، جب الگ الگ نسبتوں سے ہم جڑ جاتے ہیں، جب الگ الگ گروہ اور فرقوں میں ہماری موجودگی ہو جاتی ہے اور ہم گنے جاتے ہیں کہ ہم فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایک فرقہ دوسرے فرقے کی عیب جوئی میں لگ جاتا ہے اور اپنے فرقے کے تعصب میں لگ جاتا ہے۔ تعصب تو ہمیں اللہ کے نبی کی سنت کے لیے کرنی ہے، تعصب ہم اس لیے کریں گے کہ وہی سنت ہمارے لیے وہی سنت نجات کی راہ ہے، نجات کا طریقہ ہے، اور کسی کا طریقہ اور کسی کی نسبت یہ ہمارے دین کا حکم نہیں ہے، ہماری شریعت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو دھڑے بندیاں ہیں، یہ جو دھڑے بندیاں ہماری ہیں، ان دھڑے بندیوں کی بنیاد کیا ہے؟ ان دھڑے بندیوں کی بنیاد یہ ہے کہ ہم سنت سے دور، صحابہ کے طریقے سے دور جب ہوئے تو ہم اختلاف میں پڑ گئے۔ آپ نے کسی نے سنا ہے کہ کوئی صحابی رسول یہ کہتے، ان کا یہ عقیدہ رہا ہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ جب ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ آسمان میں ہے اور عرش پر ہے، تو جب ہم ان کے طریقے سے ہٹے تو دڑا بندی شروع ہو گئی، بحث شروع ہو گئی، اور جب بحث شروع ہوتی ہے، دھڑے بندیاں، تو شیطان تو یہی چاہتا ہے، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ ایک راہ، وہ ایک عقیدہ، وہ ایک مسلک جسے اللہ نے اپنے نبی پر اتارا تھا اور نبی نے جس پر چل کر کے اسوہ حسنہ قائم کیا، جس پر صحابہ چلتے تھے، اس سے ہٹ کر کے کوئی الگ راہ، کوئی الگ عقیدہ، کوئی الگ طریقہ، کوئی الگ ڈگر پر ہم ڈال دے لوگوں کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی، قرآن میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کہیے، بتا دیجئے سب کو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میری راہ، اسی راہ پر چلو۔ وہ ایک راہ ہے اللہ کی طرف سے جو دی ہوئی ہے، وہ ایک راہ ہے، صراط مستقیم۔ یہ اتنا واضح مسئلہ ہے، جو مسئلہ جتنا ضروری ہوتا ہے اتنا ہی واضح ہوتا ہے۔ وہ واضح اس لیے ہوتا ہے جو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، تو ہر ایک کے لیے سمجھنا بھی آسان ہونا چاہیے۔ ہر ایک کے لیے سمجھنا آسان ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے نجات کی راہ، اپنے نبی کی راہ، وہ راہ جو اس نے بتائی وہ اس پر اپنے نبی کو چلایا، کہا یہی راہ نجات کی راہ ہے، کہا یہی راہ نجات کی راہ ہے۔ آج اگر آپ کہیں کہ ہم رسول کے مسلک پر چلتے ہیں تو آپ کی پہچان گم ہے۔ آپ سے پوچھیں آپ کا مسلک کیا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہمارا مسلک کچھ اور، کسی امام بزرگ امت کے بڑی شخصیت کا نام آپ کو لینا پڑے گا، کسی بڑے مقام کا والے کا نام آپ کو لینا پڑے گا۔ کیوں؟ ماحول ایسا بنا ہوا ہے، ماحول ایسا بنا ہوا ہے۔ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ بھائی فلاں کہ ہاں آپ کی بات ہوئی، رشتہ ہوا، وہ کس مسلک کے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو پیدا ہوئیں تو کہاں سے پیدا ہوئی؟ کہاں سے پیدا ہوئی؟ کیا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے نام پر صحابہ نے مسلک بنایا تھا؟ نہیں بنایا تھا۔ کیوں؟ ان کے لیے تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی ہدایت، نصیحت، وصیت، ہر خطبے میں جو وظیفے کی طرح اللہ کے نبی پڑھتے تھے، سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر مسلک اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ چیز گم ہو گئی ایک طرح سے، یہ حادثہ ہے، یہ عظیم مصیبت ہے کمیونٹی کے اندر کہ یہ بات غیر معروف ہو گئی، یہ بات اجنبیت کے دائرے میں چلی گئی کہ آدمی سے پوچھا جائے کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کس طریقے پر ہیں، تو یہ کہے کہ ہمارا طریقہ طریقے محمدی ہے، بلکہ اسے یہ بتانا پڑتا ہے کہ میرا مسلک شافعی مسلک ہے، میرا مسلک حنبلی مسلک ہے، میرا مسلک مالکی مسلک ہے، میرا مسلک فلاں مسلک ہے۔ کیوں یہ بات کرنی پڑتی ہے اس کو؟ اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ ایسے ہی مسلکوں کے نام پر ہم جڑے ہیں اور ہماری نسبت ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا دل و دماغ کم سے کم اس ناطے تو اس لیے تو کھلا رہے، اس ناطے تو کھلا رہے کہ اگر بہت ساری نسبتوں کے نام پر مسلک موجود ہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ کے مسلک کے نام پر مسلک کا وجود ہمارے لیے اچنبھے کی بات ہے؟ اچنبھے کی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا جس کی بنیاد پر ہماری پوزیشن خراب، ہمارا اتحاد خراب، ہماری اجتماعیت خراب، ہماری یکسوئی یونٹی خراب۔ ہم اس مشکل میں پھنس گئے کہ بھئی ہمارا طریقہ یہ ہے، آپ کا طریقہ یہ ہے۔ ہمارا اور آپ کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا کوئی طریقہ کوئی بھی ہو، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کو سرنڈر کرنا ہے، سب کو سرنڈر کرنا ہے۔ صحابہ کہتے تھے ہمیں تو ڈر ہے اس بات کا کہ آسمان پتھر برسائے ایسے لوگوں پر جن کے سامنے یہ بات ہو کہ یہ نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے مقابل میں کوئی کہہ دے کہ ابو بکر و عمر کی بات ہے رضی اللہ عنہ۔ اتنا بڑا مسئلہ، اتنا بڑا مسئلہ، ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے اس دنیا میں قائم کیے ہوئے گروہ بندیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب سنت آئی تو سب چلا گیا۔ ساری باتیں چھوڑنا واجب، ساری باتوں کو طریقوں سے بری ہونا واجب۔ ایک مسلمان سے اگر کہہ دیا جائے اس کا اسلام صحیح ہو، اس کی سوچ صحیح ہو، اس کی فطرت نہ خراب ہوئی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم نہیں نازل کیا تھا، آپ کے صحابہ نے آپ کی میلاد نہیں منائی، اور اسی طرح وہ امام جن کی تقلید امت کا بہت بڑا طبقہ کرتا ہے انہوں نے آپ کے جشن میلاد نہیں منائی، عید نہیں منائی، تو اتنی بات اس کے لیے کافی ہے کہ خیر القرون کے دور میں ایک لفظ نہیں ملتا ہے، ایک جملہ نہیں ملتا ہے میلاد منانے کا، تو اتنی بات کافی ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کی میلاد نہیں منائی تو ہمارے لیے کیسے یہ سنت ہو گئی، کیسے جشن کا دن ہو گیا، کیسے یہ عید کا دن ہو گیا۔ جب بنیاد کمزور ہو جاتی ہے، جب بنیاد کمزور ہو جاتی ہے تو اس کی عمارت ٹکتی نہیں ہے۔ ہماری بنیادیں کمزور ہو گئی۔ ہماری بنیاد کیسے کمزور ہو گئی؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تمہیں میں نے ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم نے تمہیں روشن راستے پر چھوڑا ہے، روشن راستے پر چھوڑا ہے، سیدھی راہ پر چھوڑا ہے تمہیں۔ وہ راستہ بہت روشن ہے، اس راہ پر اندھیرا نہیں ہے۔ میری دی ہوئی راہ پر، میری بتائی ہوئی راہ پر تم چلو گے تو اس راستے پر کوئی تاریکی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اس راستے کو چھوڑے گا جو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس راستے کو جو چھوڑے گا، فرماتے ہیں آپ کی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جس کو ہلاک ہونا ہوگا وہ میری راہ چھوڑ دے گا۔ کون سی راہ آپ نے بتائی تھی؟ بہت سنجیدگی کا مسئلہ ہے، بہت سیریس مسئلہ ہے ہر مرد و عورت کے لیے کہ نبی نے جو طریقہ اور راستہ چھوڑا ہے وہی راستہ نجات کا ہے، اور نبی کی راہ کو چھوڑ کر کے کوئی بھی راہ وہ خطرے اور ہلاکت کی راہ ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا رہتا ہوں کہ اس بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے کہ سارے راستے منزل تک لے جانے والے ہیں۔ یہ بہت سارے راستے جو آپ کو ہائی وے سے لے جا کر کے ملا دیں گے یہ آپ کے راستے ہیں، آپ کے شہر کے راستے ہیں۔ اسلام کی راہ ایک ہی ہے جو منزل تک، جنت تک پہنچانے والی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ایک راستے کو چھوڑ کر کے الگ الگ اگر راستے پر جاؤ گے تو منزل پر نہیں پہنچو گے، راستے میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے بہت موٹی بات ہے اور بہت اچھے سے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ الگ الگ راستوں اور مسلکوں کو نجات کا مسلک ماننا اور یہ سمجھنا کہ یہ سارے راستے منزل تک پہنچانے والے ہیں، یہ ہماری گڑھی ہوئی خوبصورت، جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں نا، بڑے شبھ کلمے بولیں گے، بڑے اچھے اسٹیٹمنٹ دے دیں گے، بڑا لبھانے والا بات کہہ دیں گے، ہمارے من اور دل کی بات کہہ دیں گے، ویسے یہ بات ہے۔ امت جو مستقل اور مسلسل فتنوں، مسلکوں اور فرقوں میں بٹی ہے اس کے دل کی بات ہو جاتی ہے کہ اگرچہ ہم بہت سارے الگ الگ فرقوں میں بٹے ہیں، ہمارے بھلے الگ الگ راستے ہیں، منزل تو ہماری وہی ہے، ہماری بھی منزل وہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، یہ میری راہ جو چھوڑے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور اسی کو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک لمبی ایسی لائن کھینچی، ایسے لکیر کھینچی، اور آپ فرماتے ہیں هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ، ایسے لائن کھینچی تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی راہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں اور لائنیں کھینچ دی چھوٹی چھوٹی، تو آپ فرماتے ہیں ہذہ سبل متفرقہ، یہ فرقوں کی راہیں ہیں، یہ ایک راہ اللہ کی راہ ہے اور یہی میری راہ ہے، اللہ نے جو مقرر کی ہے، اس کے سوا جتنی راہیں ہیں یہ فرقوں کی راہیں ہیں۔ ہر راہ پر شیطان بیٹھا ہے، وہ سیدھی راہ پر جانے کے بجائے سوچتا ہے ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، اس راستے کو پکڑ لو، اس راستے پر پکڑ لو، بس وہ لالچ میں آ جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں تو دل میں اس کے لبھانے والی باتیں پیدا کرتا ہے۔ آج کیسے ہمارے عزیز بچے، ہمارے نوجوان کیسے بہت ساری تنظیموں کے نعروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیسے بھاگتے ہیں؟ کوئی بھی آیا، کوئی آرگنائزیشن لانچ ہوئی، کوئی فرنٹ آیا، ہمارے بچے نوجوان بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کی فکر، ان کی صلاحیت، ان کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ اگر ہمارے نوجوان اپنے صحیح منہج، صحیح عقیدے، صحیح مسلک اور اپنے صحیح علماء اور اپنی وہ جماعت جو اس کتاب و سنت اور سلف کی ترجمانی کرتی ہے، مرکز ہے، اگر اس سے جڑنے کے بجائے الگ الگ تنظیموں اور الگ الگ یونٹوں اور فرنٹوں سے جڑے
تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مختلف نعروں اور مختلف نسبتوں پہ جڑنے کے بعد وہ ہلاک کیسے ہوں گے؟ ایک آدمی کی اصل ہلاکت یہ ہے کہ اس کا عقیدہ برباد ہو جائے، اس کا عقیدہ مر جائے، اس کی سنت اس کی زندگی سے نکل جائے، سلف کا طریقہ اس کی زندگی سے نکل جائے، وہ سیاست کرنے لگے جو سیاست نبی نے نہیں سکھائی، جو سیاست سلف کی سیاست نہیں تھی، اس سیاست کے پیچھے چلے جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ دین کے اعتبار سے وہ ہلاک ہو گئے، دین ان کا مر گیا ان کی زندگی سے، صحیح عقیدہ ختم ہو گیا ان کی زندگی سے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں یہ میری راہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری راہ ہے، اسی راہ پر چلو۔ لمبی لائن کھینچ کر کے بتاتے ہیں اللہ کے نبی کسی راہ پر چلو، اور دائیں بائیں لائن کھینچ دیتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ فرقوں کی راہ ہے، یہ راہیں فرقوں کی راہیں ہیں۔ کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ بہت سارے راستے اور طریقے اور مسلک جو بنا لیے جائیں گے یہ ہوں گے پیدا، ہمارے ایمان، ہمارے عقیدہ، ہمارے دعووں کا، ہمارے کلموں کا امتحان کے لیے یہ ایسا ہوگا کہ ہم نے کلمہ پڑھا نبی کا، ہم نے گواہی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، ہم نے مانا کہ نبی کا طریقہ نجات کا طریقہ ہے، اس کے باوجود اختلاف جب کیا تو کہا ہم نے ہمارا مسلک یہ ہے۔ ایک آدمی ہمارا بھائی کہتا ہے یہ نبی کا طریقہ ہے اور ہم ہی کہیں کہ نہیں میرا مسلک تو کچھ اور ہے، میرا مسلک تو کچھ اور ہے۔ یہ طنز کی بات ہے کہ رونے کی بات ہے؟ یہ طنز کی بات ہے کہ ہم سب کے رونے کی بات ہے کہ نبی کے طریقے کے سامنے ایک آدمی کہے کہ نہیں یہ میرا مسلک ہے۔ نبی اور نبی کے صحابہ کا اگر یہ طریقہ ہو کہ مغرب کی اذان اور جماعت کھڑی ہونے کے بعد وہ سنتیں پڑھتے تھے، اور اگر ایک آدمی کہے کہ نہیں میرے مسلک میں مغرب کی اذان اور مغرب کی جماعت کے بیچ میں کوئی سنت نہیں ہے، تو میں یہ کہتا ہوں وہ جرات کیسے کرتا ہے؟ اس کی جرات علم کے بعد کیسے ہوتی ہے؟ صحابہ مغرب کی اذان اور فرض جماعت کھڑی ہونے سے پہلے یہ اتنی بڑی تعداد میں سنت پڑھتے تھے کہ کبھی آنے والے کو گمان ہوتا تھا کہ شاید جماعت ختم ہو گئی۔ اور اگر ہمارا بھائی ہماری طرح کلمہ پڑھنے والا آدمی اگر یہ کہے کہ نہیں ہمارے مسلک میں مغرب اور کی اذان اور نماز کے بیچ میں کوئی سنت نہیں ہے، تو اگر بلا علم کے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ سمجھے اس کو اگر علم کے ساتھ کہتا ہے تو رسول اور صحابہ اور سلف کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رسول کی مخالفت کرے گا جان کے، انجانے میں تو معلوم نہیں ہم سے کیا کیا ہوتا رہتا ہے، انجانے میں تو ہم بہت ساری غلطیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے جس نے رسول کی مخالفت کی اپنے رسول کی دانستہ جان کر کے، اور رسول نے جو جماعت مسلمانوں کی تیار کی تھی اپنے صحابہ کی، صحابہ کے طریقے کی مخالفت کی جان کر کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اتنا جری ہے، اتنا جری ہے، اتنی جرات اس کو ہے کہ رسول اور صحابہ کے طریقے کی مخالفت کسی مسلک کے نام پر کرتا ہے، کسی نسبت کے نام پر کرتا ہے، کہ اتنی جلدی چھٹی لے لینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم چھوڑ دیں گے رسول اور صحابہ کے طریقے کی مخالفت کی راہ پر، جس پر چل کر کے وہ نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے، اور وہ طریقہ کہاں لے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بدترین ٹھکانے میں پہنچ جائے گا، جہنم میں۔ قرآن کہتا ہے رسول اور صحابہ کے طریقے کی مخالفت کی راہ یہ جنت کی راہ نہیں ہے،
مسلمان کہتا ہے ہمارے بہت سارے مسلک ہیں، سارے مسلک کے راستوں کی منزل جنت ہے، ایک ہی ہے۔ یہ باتوں میں آ گئے ہم، چل پڑتی ہے جب کوئی بات تو ایسے ہی چل پڑتی ہے، دل و دماغ میں جگہ بنا لیتی ہے۔ جب تک آدمی چوکنا نہ ہو، جب تک چوکنا کیا نہ جائے، آپ اسے سیریسلی مسئلہ سمجھیے۔ یہ دین کی بنیادوں میں ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ امت کیسے بچے گی؟ امت کیسے بچے گی؟ صحیح راہ پر کیسے جمے رہے گی؟ جب تک اسے بتایا نہیں جائے گا، جب تک اسے کہا نہیں جائے گا کہ قرآن پڑھو، قرآن سمجھ کے پڑھو، قرآن کے حلقوں میں بیٹھو، علماء سے سیکھو، قرآن، نبی کی سنتیں سیکھو، نبی کی سنتیں سیکھو، سلف کی سمجھ کے مطابق سلف جیسے چلتے تھے قرآن و حدیث پر ویسے چلو۔ قرآن و حدیث سے تو سبھی لوگ استدلال کرتے ہیں۔ ہم جب حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو کافر بھی استدلال کرتا ہے کہ پتھروں کی مورتیوں سے نفع و نقصان کا تصور رکھنا یہ تو تمہارے یہاں بھی موجود ہے۔ ہمارے یہاں جو چیز ہے وہ اور ہے، آپ کا جو طریقہ ہے وہ اور ہے۔ ہمارے یہاں جنت کا پتھر ہے حجر اسود، یہ جنت کا پتھر ہے، اس جنت کے پتھر کو بوسہ دینا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اس سے زیادہ ہم اس حجر اسود کی کوئی اہمیت نہیں مانتے، اور البتہ یہ اہمیت کافی ہے کہ وہ اللہ کی جنت کا پتھر ہے جو دنیا میں اتارا گیا، اور جس کو بوسہ دیا ہمارے نبی نے، ہم بوسہ دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس کے اندر نفع و نقصان کی کوئی شکتی نہیں۔ یہاں تو گنپتی کے شراب کا ڈر لوگوں کو لگا رہتا ہے، وہ باتیں کرتے ہیں، گنپتی جی کی خوشنودی جو حاصل کرنے کے لیے ماحول بنایا جاتا ہے وہ بھی حوالے دیتے ہیں، ایسے ہی حوالے دیتے ہیں لوگ۔ ان حوالوں سے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری سوچ کیا ہے۔ ہماری سوچ ہمیں سمجھا دی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے حجر اسود تو پتھر ہی ہے، پتھر ہے تو۔ اور بوسہ اس لیے دیتے ہیں، بوسہ نہیں دیتے لیکن ہمارے نبی نے بوسہ دیا ہے اس لیے بوسہ دیتے ہیں۔ نبی نے بوسہ دیا تو ہم بوسہ دیتے ہیں۔ نبی نے جو سنت اختیار کی اسے اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی حیلہ حجت اور کوئی نسبت ہمارے لیے کام آنے والی نہیں ہے۔ اتنا موقف ہمارا کلیئر ہونا چاہیے۔ کسی مسلمان کو میں نہیں سمجھتا، کسی مرد و عورت کو میں نہیں سمجھتا جو کلمہ پڑھتا ہو اس کا اس سے اختلاف ہوگا، اس سے کہ اللہ کے نبی حجت ہیں ہمارے لیے، اللہ کے نبی کی راہ نجات کی راہ ہے، اللہ کے نبی کی راہ جنت کی راہ ہے، اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت دوسروں کی نسبت پر، دوسرے مسلک کے نام پر، دوسرے طریقے کے نام پر اگر جان بوجھ کر کے ہوتی ہے تو خطرہ ہے ہمارے لیے، اور خطرہ بن گیا۔ مسلمان پوری دنیا میں جتنا بڑا خطرہ مسلمان اپنے لیے بنا ہے یا مسلمان کی جان و مال اور آبروئیں جتنا مسلمانوں کے ہاتھوں سے تباہ ہوتی ہے غیروں سے نہیں۔ آپ بتائیے اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہی ہے، یہی جھگڑے، یہی گروہ بندیاں، یہی سنیت اور شیعیت کا فرق، یہی مسلمانوں میں فرقوں کے بٹوارے، ایک دوسرے کے جان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، مال کے، اس کو نیچا دکھانے کے، اس کی تباہی کے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ یہ جماعت کی زندگی، اجتماعیت اور اتحاد کی زندگی جو سنت کو پکڑنے اور علماء کی راہ اور جماعت کی راہ پر چلنے سے حاصل ہوگی، یہ تمہاری عزت اور سربلندی اور تمہارے حفاظت کی راہ ہے۔ اس سے تمہاری حفاظت ہوگی، تمہاری عزت بلند ہوگی، تمہاری پوزیشن مضبوط ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا اور تفرقے کی راہ، گروہ بندیوں کی راہ، مسلک فرقوں میں بٹنے کی راہ، یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے عذاب کی راہ ہے، عذاب۔ آپ نے فرمایا جماعت رحمت ہے، رحمت، اور فرقہ بندی عذاب ہے، عذاب۔
جو نوجوان اس مسئلے کو نہیں سمجھتا وہ ہماری کمیونٹی کے لیے، اور اگر ہمارے نوجوان اکثریت میں مسئلے نہیں سمجھتے تو یہ کمیونٹی نہیں سنبھل سکتی، یہ امت نہیں سنبھل سکتی، ہم اب آپ شہر اور محلے میں نہیں سنبھل سکتے، کیونکہ یہ اصل طاقت ہے ہمارے معاشرے کی، ہمارے محلے کی۔ یہ نوجوان بچے اور بچیاں یہی طاقت ہیں، یہی قوت ہیں، یہی مستقبل ہیں۔ اگر یہ بگڑ گئے، یہ کسی بھی بہکاوے میں کسی کی آواز کے پیچھے اگر یہ بھاگنے لگے اور جہاں سے بھی آواز آ گئی وہیں سے جڑنا شروع ہوئے، اصل اپنی جماعت کو اور اصل سنت کو انہوں نے چھوڑا اگر، تو طاقت کمزور ہو جائے گی، عقیدہ بکھر گیا۔ اگر یہ دنیا کی آواز کے پیچھے بھاگے آزادی کے نعروں کے کہ ہماری آزادی پر روک لگانے والا کون ہے، ہم کو تو آزادی چاہیے، تو آزادی وہ اخلاق میں چاہتے ہیں، معاملات میں چاہتے ہیں، معیشت میں چاہتے ہیں، سوشلی چاہتے ہیں، پولیٹیکلی چاہتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے، اللہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ نوجوان قوت ہیں، اس قوت کا صحیح استعمال اور حفاظت اور اس کو صحیح کمیونٹی، امت اور سماج اور ملک کے لیے مفید اسی وقت بنایا جا سکتا ہے جب بڑوں کے، بزرگوں کے، علماء کے تجربات اور رہنمائی میں رہیں گے، اپنی جماعت کی سرپرستی میں رہیں گے تبھی، ورنہ خطرہ بن جائیں گے اپنے لیے بھی، اپنے سماج کے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی، اپنی کمیونٹی کے لیے بھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت اہم نکتہ ہے، بہت غور کی چیز ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں اور ہم ہر مسئلے میں پابند ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھنا چاہیے، ہمارے عزیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ بچے، نوجوان کیسے تھے وہ تو ایسے تھے کہ کوئی ایشو اگر کھڑا ہو گیا تو نوجوانوں میں ایک نوجوان کھڑا ہوتا تو کہتا نہیں، اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے، وہاں پوچھیں گے یہ بات صحیح ہے کہ غلط، اس کے بعد عمل کریں گے۔ ہمارے بیچ میں ہمارے علماء ہیں، جب بھی کوئی ایشو کھڑا ہو تو ہمارے نوجوانوں کا فرض بنتا ہے فوراً اپنے علماء اور جماعت کی گائیڈنس دیکھیں، انتظار کریں۔ میں یہ بات بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اللہ کے نبی وحی کا انتظار کرتے تھے، وحی آئے گی تب بتائیں گے اس مسئلے کا حل جو مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا۔ ایک بار سوال آ گیا کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ اور سب سے بری جگہ کون ہے، تو آپ نے نہیں بتایا، آپ نے کہا انتظار کرو، آسمان سے وحی آئی تب بتایا۔ آپ کو ہمارے عزیز نوجوانوں کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ کوئی فرنٹ لانچ ہوا جلدی سے جوائنٹ کرنے کی، وہ انتظار کیوں نہیں کرتے؟ ارے نوجوان تو نوجوان ہیں، ہمارے بزرگوں کو بھی بڑی جلدی لگی رہتی ہے کہ بھائی اتنی جلدی کوئی فیصلہ کیوں نہیں آ گیا۔ تو یہ سب سمجھداری کی بات ہے، اور یہ سمجھداری کب آتی ہے؟ جب علم آتا ہے۔ علم ہمیں سوجھ بوجھ دیتا ہے، سمجھداری دیتا ہے، تحمل دیتا ہے، صبر دیتا ہے، اور اس کا پھل بتاتا ہے۔ ہم جتنی جلد بازی کریں گے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سارے لوگوں کو، بالخصوص جتنے لوگ یہاں مسجد میں جمع ہیں، آپ تمام چھوٹے بڑوں کو، عزیزوں کو، بچوں کو، دینی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے کہ ہم ہر مسئلے میں پوری نیک نیتی کے ساتھ نبی کی راہ پر، نبی کی سنت پر، نبی کے مسلک پر جمے رہیں، اور ایمان رکھیں اس بات کا کہ یہی نجات کا راستہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اور دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جتنے مسلک اور طریقے اور جتنا اختلاف پھیلا ہوا ہے، اے اللہ ہمیں تو صراط مستقیم کی ہدایت اور توفیق دے۔ یہ دعا کرتے رہیں، معمولی چیز نہیں ہے، یہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے بندے کے لیے کہ اسے حق اور صراط مستقیم نصیب ہو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس نے اس نعمت کی قدر نہیں کی وہ محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ہر طرح کی محرومی سے دنیا اور آخرت کی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیرے اطاعت پر رہیں، تیرے تقوی پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، تیرے نبی کی سنت اور تیرے نبی کے صحابہ کے مسلک پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔